السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی ہمارے آتش بائی وفاشا ایپیسوڈ نمبر 44، ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ آر پرمیشن۔ شادی والا گھر، جہاں کچھ دیر پہلے تک خوشگیپیوں کا راج تھا، شام میں ہونے والے ولیمے کی تیاریوں پر ڈسکشن جاری تھی، اب وہاں یکدم افسردگی چھا گئی تھی۔ کیونکہ اس گھر کی رونق شجاع شاہ کی لاڈلی شہزادی عاقل اور ابان شاہ کی بہن، جس میں شجاع شاہ سمیت ان دونوں کی بھی جان بستی تھی، اچانک پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ خود غائب نہیں ہوئی، بلکہ اس کے گھر سے اسے اٹھایا گیا تھا، وہ بھی ان سب کی ناک کے نیچے سے۔ اور ایک دنیا پر حکومت کرنے والے شجاع شاہ کو اس کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ دنیا کو درس دینے والا شخص، جو دوسروں کے لیے مشعل راہت، ان کا آئیڈیل، ہمیشہ سب کو ذمہ دار بننے کی تلقین کرنے والا، خود اپنی ہی بیٹی کی حفاظت نہ کر سکا۔ شاید اپنی طاقت کے نشے میں چور اس نے دشمن کو کچھ زیادہ ہی کمزور سمجھ لیا تھا، جس نے موقع دیکھتے ہی اس کی کمزوری پر ایسا وار کیا کہ وہ چاروں شانے چت ہو گئے تھے اور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے تھے سوائے دل ملانے کے۔ شاہ مینشن کی حفاظت پر معمور گارڈ سے پوچھ گچھ کرنے سے لے کر سیکیورٹی کیمراز کی ایک منٹ کی فوٹیج دیکھ لینے کے باوجود بھی انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ کیونکہ دشمن نے تیاری ہی اس بار کچھ ایسی کی تھی کہ اپنے پیچھے ایک ثبوت تک نہ چھوڑا۔ ایسے میں مہرماں کو ڈھونڈنا ان کے لیے اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اور اس وقت جو حالات تھے، ایک الیکشن بالکل سر پر، اور دوسرا شام میں عاقل اور ابان کا ولیمہ منعقد تھا، جس میں پوری میڈیا انوائٹڈ تھی، جن کی نظر 24 گھنٹے ان پر ہی تھی۔ ایسے میں وہ مہرماں کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس کی مدد بھی نہیں لے سکتے تھے۔ انہیں جو بھی کرنا تھا میڈیا کی نظروں میں آئے بنا ہی کرنا تھا۔ کیونکہ بات یہاں ان کی بیٹی کی عزت کی تھی، ان کی ایک چھوٹی سی غلطی مہرماں کی پوری زندگی برباد کر سکتی تھی، جو چیز انہیں مر کر بھی قبول نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے محبت نہیں عشق کرتے تھے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی بربادی کا آغاز تو ہو چکا ہے۔ جسے لکھنے والے ان کے اپنے ہی ہاتھ تھے، پر ہائے افسوس، دنیا کی رونق میں گم، خود کو خدا سمجھنے والے اس خدا اور اس کے انصاف کو بھولے بیٹھے تھے۔ وہ بھول چکے تھے کہ وہ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیتے، پر اس کی قسمت سے نہیں جیت سکتے تھے، جس میں آزمائش اور آنسوں کے سوا کچھ نہیں لکھا تھا۔ پریشان حال وجیح چہرے پر تفکر کی لکیریں لیے، ہاتھوں میں سر گرائے، اتنی پاور رکھنے کے باوجود، ہر کوشش آزما لینے کے بعد بھی بے بس سے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے میں ناکام، وہ اپنے اس عالیشان محل میں افسردگی سے بیٹھے تھے، جن کی دائیں طرف بیٹھے استحقاق شاہ انہیں مسلسل دلاسا دے رہے تھے۔ پر شجاع شاہ کے لیے ان کی یہ باتیں اور دلاسے ایک جھوٹی تسلی کے سوا کچھ نہیں تھے۔ وہ بس خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے، اپنی معصوم بیٹی کی فکر میں پریشان۔
ہر گزرتا ہوا لمحہ ان کی اذیت میں اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، ٹھیک بھی تھی یا نہیں، وہ نہیں جانتے تھے۔ اپنے تئیں وہ ہر کوشش کر چکے تھے، لیکن ابھی تک ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ اوپر سے عاقل اور ابان بھی، جو مہرماں کی گمشدگی کا علم ہوتے ہی اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، ان کی طرف سے بھی کوئی خیر خبر ابھی تک معلوم نہ ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے ان کا دل مزید بیٹھا جا رہا تھا۔ اپنی ہی سوچوں میں گم وہ مہرماں کی خیریت کی دعا کر رہے تھے، جب مین ہال سے انٹر ہونے والے شخص کو دیکھ ان کی کشادہ پیشانی پر ناگواریت کے بل پڑے، جس کے پیچھے اس کے رائٹ ہینڈ کے ساتھ گارڈز کی بھرمار تھی، اور وہ ایک جھٹکے میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اسے تیز نظروں سے گھورنے لگے، جو ان کے چہرے پر پھیلے اضطراب کے رنگوں کو دیکھ گہرائی سے مسکرایا تھا۔ آپ کا یہ ویلکم کرنے کا انداز پسند آیا مجھے تایا سسر۔ ان سے کچھ فاصلے پر آ کر رکتے سکندر نے لبوں سے سگریٹ نکال کر جھٹکتے مسکرا کر کہا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھ شجاع شاہ کو اپنے اندر اشتعال کی لہریں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی بات کو نظر انداز کر انہوں نے درشتگی سے پوچھا، غلط سوال کر رہے ہیں تایا سسر۔ آپ کو یہ پوچھنے کی بجائے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں، یہ پوچھنا چاہیے کہ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں۔ سکندر کے پرسکون لہجے میں دیے جانے جواب پر شجاع شاہ نے اسے تیز نظروں سے گھورا، البتہ لبوں سے کچھ نہیں کہا، جس پر ہلکا سا مسکراتے وہ ان کے مزید قریب ہوا۔ اپنی اینجل کی تکلیف کا حساب لینے آیا ہوں۔ اتنا کہتے اس نے بنا شجاع شاہ کو سمجھنے کا موقع دیے اس کے ہاتھ میں موجود بلیڈ اس تیز رفتاری سے ان کے ہاتھ کی ہتھیلی میں پھیرا کہ وہ یکدم ہونے والے اس حملے پر اپنی جگہ بھونچکا کر رہ گئے، جبکہ خون تیز رفتاری سے بہتا ماربل کے فرش پر گرنے لگا۔ یو باسٹرڈ! بے ساختہ ہی ان کے ہونٹوں سے گالی برآمد ہوئی، جبکہ ان کی حفاظت اور مامور گارڈز سکندر کو ان پر حملہ کرتے دیکھ فوراً اس کی طرف بڑھے، پر سکندر تک پہنچنے سے پہلے ہی کمال اور اس کے گارڈز راستے میں تن کر کھڑے ہو گئے۔ استحقاق شاہ، جو اب تک معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر شجاع شاہ کے ہاتھ پر اپنا رومال رکھتے خون کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اور ساتھ سکندر کو قہر بھری نظروں سے دیکھا، جو ان کے ہاتھ سے بہتے خون کو دلچسپ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ استحقاق شاہ کی مداخلت پر سپاٹ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ بدتمیزی یہ نہیں بلکہ وہ تھی جو صبح انہوں نے ایک بے گناہ معصوم لڑکی پر ہاتھ اٹھا کر کی، تب شاید ان کے جھوٹے رتبے کے آگے وہ آپ کو دکھائی نہیں دی۔ میں نے تو صرف ان کے کیے کی ان کو سزا دی ہے، کیونکہ سکندر بڑوں بڑوں کو ان کی اوقات دکھانا اچھے سے جانتا ہے۔ سپاٹ لہجے میں کیے جانے والے طنز پر استحقاق شاہ نے لب بھینچے۔ سکندر ون سائیڈڈ طنزیہ مسکرایا، اور آپ استحقاق شاہ سے نظریں ہٹا کر اب وہ دوبارہ شجاع شاہ کی طرف متوجہ ہوئے۔
جنہوں نے اس کے مخاطب کرنے پر خون اشام نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے تائے سسر؟ ان کے چہرے پر پھیلی درد کی لکیروں کو دیکھ وہ ہمدردانہ لہجے میں تنزیہ پوچھنے لگا، جس کا جواب دینا شجاع شاہ نے بالکل ضروری نہ سمجھا۔ وہ بس نفرت بھری نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ سکندر مسکرایا، میری اینجل کو بھی بالکل ایسے ہی درد ہوا ہوگا جب آپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا، لاوارث سمجھ کر۔ آپ شاید بھول گئے اب وہ سکندر کی امانت ہے۔ اور سکندر کی امانت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا یعنی اپنی موت کو دعوت دینا۔ یہ تو صرف ایک وارننگ تھی۔ آئندہ میری اینجل پر ہاتھ اٹھانا تو دور، آپ نے سخت نگاہ سے بھی دیکھا تو وہ حال کروں گا۔ آپ کو آپ کے پیدا ہونے پر افسوس ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال وہ جس سرد لہجے میں بولا، ان کے علاوہ کوئی عام آدمی ہوتا تو ابھی تک خوف سے ہی مر جاتا، لیکن وہ شجاع شاہ تھے جن کے لیے سکندر جیسے گنڈے ان کے قدموں کی دھول برابر بھی نہیں تھے۔ ان سے ڈرنا تو دور کی بات، جو شاید کہیں نہ کہیں سکندر بھی جانتا تھا، لیکن وقت آنے پر ان جیسوں کو ڈرانے کے لیے کئی حربے بھی اس کے پاس موجود تھے۔ لیکن فی الحال اتنا ہی کافی تھا۔ تبھی وہ پرسکون سا ایک سرد نظر ان کے اسپاٹ چہرے پر ڈالتے لاؤنج میں بنی سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے بنا پلٹے ہی اس نے کمال کو مخاطب کیا، کمال، ڈاکٹر کو بلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو میرے تائے سسر میرے ولیمے کی روٹی کھائے بنا اوپر کی طرف کوچ کر جائیں۔ تندیہ لہجے میں کہتے وہ تیزی سے اوپر کی طرف بڑھا، جبکہ پیچھے لاؤنج میں کمال کا قہقہا گونجا، اور شجاع شاہ ان حالات کے پیش نظر کچھ نہ کر سکے سوائے خاموش لب سینے کے۔ وہ اس دنیا میں کیوں تھی؟ اسے تو اپنے جینے کی کوئی وجہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ زندگی جس نے پل پل اسے تذلیل کے علاوہ کچھ نہ دیا، ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ آخر اسے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ کیا وہ اتنی ہی گناہ گار تھی کہ وہ اپنے رب بھی اس کی پکار سننے کو تیار نہ تھا؟ وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی خود سے سوال کر رہی تھی۔ بری آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے اب سرخ رنگ اختیار کر گئی تھی۔ جبکہ بایاں گال کسی کی نفرت کا شکار ہوئے ابھی تک جل رہا تھا، جو اس کے معصوم دل کے ساتھ روح کو بھی چھلنی کر رہا تھا۔ پر اس کی تکلیف سمجھنے والا، اسے سینے سے لگانے والا اس کا اپنا کوئی موجود نہ تھا۔ ماں باپ تو اس سے بچپن میں ہی چھین لیے گئے تھے۔ باقی جو چند گنے چنے لوگ اس سے محبت کرتے تھے وہ ہمیشہ انہیں دکھ دینے کا سبب بن جاتی تھی۔ اب تو اسے اپنا آپ ہی منحوس لگنے لگا تھا۔ نہ جانے ہمیشہ سے ایسا کیوں ہوتا آیا تھا، وہ جب بھی کسی کے قریب ہونے لگتی اس انسان پر کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آتی تھی۔ مہرو، نہ جانے وہ اس وقت کہاں تھی، کس حال میں تھی۔ اگر رات جلدی سو کر وہ لاپرواہی نہ کرتی تو آج یہ حالات پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ کتنی محبت سے اس کا خیال رکھنے کے لیے وہ اس کے پاس رکی تھی، اور اس نے کیا کیا؟ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ ٹھیک کہتے ہیں بڑے بابا، یہ جو کچھ بھی ہوا اس سب کے پیچھے میرا ہی قصور ہے۔ شجاع شاہ کی باتوں کے زیر اثر وہ خود کو کوسنے لگی، میں ہوں ہی لاپرواہ۔ پر یا اللہ، مہرو تو معصوم ہے نا، اور بے گناہ بھی۔ آپ تو ہمیشہ معصوموں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پلیز میری مہرو کا خیال رکھنا، اسے صحیح غلط کی پہچان نہیں، اس کی حفاظت کرنا۔ میری غلطیوں کی سزا اس معصوم کو مت دینا۔
عاقل اور بان بھیا کو وہ جلدی مل جائے، وہ بھی صحیح سلامت، پلیز میرے اللہ پلیز۔ مہرماں کی حفاظت کی دعا کرتی وہ مزید شدت سے رونے لگی تھی، حتیٰ کہ روتے روتے اور خود کو کوستے کوستے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ وہ اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی، تبھی کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ کشش جو مسلسل گھٹنوں میں سر دیے رونے کا شغل فرما رہی تھی، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ بھیا؟ اسے لگا شاید ابان یا عاقل میں سے کوئی ہوگا، شاید مہرباں مل گئی ہو، لیکن نتیجہ اس کی سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ دروازے پر ایستادہ ہستی کو دیکھ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سکندر؟ نرم لب بے آواز سے بڑبڑائے۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس حسب عادت لبوں میں سگریٹ دبائے وہ اپنی مکمل وجاہت کے ساتھ چند لمحوں میں ہی ماحول پر چھا گیا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھتے کشش کا تو سانس ہی سینے میں اٹک گیا تھا۔ آنسو جو تب سے بنا رکے بہہ رہے تھے رخساروں پر ہی ٹھہر گئے، جبکہ دماغ میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، یہ یہاں اس کے کمرے تک کیسے پہنچا؟ سامنے دروازے سے آیا تو مطلب نیچے پڑے بابا۔ ایک بار پھر بدنامی، اس کے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکی۔ دل اس کی یہاں موجودگی پر ہی بند ہونے کے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف آنے والے نے ایک گہری نظر اس کی حالت پر ڈالی، جو سادہ سی بلیک فراک میں ملبوس آنسوں سے بھیگے گلابی چہرے کے ساتھ، جس کے گرد سنہرے بالوں سے نے بکھر کر گھیرا بنا رکھا تھا، جیسے چاند کے گرد گہرے بادل۔ پوری آنکھوں میں حیرت موئے اسے تکنے میں مصروف تھی۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر اس پر تضاد اس کے بائیں گال پر چھپے شجاع شاہ کی انگلیوں کے نشان، جسے دیکھ سکندر کے دل میں غصے کا ایک طوفان اٹھا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ غصہ اسے اس لڑکی کی بزدلی پر آیا تھا، جو اس کے معاملے میں تو حد سے زیادہ ظالم تھی۔ پل میں سارے لحاظ بھول کر اس پر بھری محفل میں بھی ہاتھ اٹھا لیتی تھی، لیکن اس شجاع شاہ کے معاملے میں ناحق ظلم و زیادتی برداشت کر رہی تھی۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اس شخص کا وہ حال کرتا کہ اسے اپنے پیدا ہونے پر بھی افسوس ہوتا۔ پر سامنے موجود لڑکی نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ وہ اپنی فیملی کے معاملے میں کس قدر ٹچی تھی سکندر سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی شجاع شاہ کو ان کے کیے کی سزا نہیں دے پایا، صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ اسی لیے اسے ان رشتوں سے نفرت تھی، جن میں بن کر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جاتا تھا۔ نفے میں سر ہلاتے اسی لیے اسے ان رشتوں سے ہی نفرت تھی، جن میں بن کر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو جاتا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے لبوں میں دبا سگریٹ جو ختم ہونے کے در پر تھا لبوں سے نکال کر پاؤں تلے مسلتے اپنے پیچھے کھلا دروازہ ایک جھٹکے میں بند کیا، جس کے ساتھ ہی اس کے بندوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی کمال دروازے پر، جبکہ باقی سارے راہداری کو اپنے قبضے میں لیے سکندر کے گارڈز پہرا دینے لگے۔ دوسری طرف دروازہ بند ہونے کی آواز پر کشش بھی ہوش میں آئی تھی۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ اٹکتے لہجے میں اس سے مخاطب ہوتے اس نے بہت ہی بے وقوفانہ
سوال کیا تھا، جس کا جواب دینا سکندر نے بالکل بھی ضروری نہ سمجھا تھا اور اسے یکسر نظر انداز کرتے بھاری قدم اٹھاتا، جا کر کمرے میں ہی ایک طرف موجود صوفے پر براجمان ہوتے دوبارہ سگریٹ سلگایا۔ سکندر، کشش نے پھر پکارا، پر سکندر نے اب بھی کوئی ریئیکٹ نہ دیا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا ایزی ہو کر بیٹھتے سگریٹ کے گہرے کش لگانے لگا۔ اور کشش کو بالکل ایسے اگنور کیا جیسے کمرے میں اس کے سوا دوسرا کوئی موجود ہی نہیں۔ خود کا نظر انداز ہونا، سکندر کی مسلسل خاموشی، اس کا پرسکون ہو کر سگریٹ پینا کشش کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں، آپ میرے کمرے میں کیسے آئے؟ یکدم غصے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آتی، غصے سے دریافت کرنے لگی۔ اس کے تیز لہجے پر سکندر نے جھکی نظریں اٹھائی تھی۔ لائٹ گولڈن آنکھوں میں چھائی وحشت کی لالی کسی کی بھی سانسیں خشک کرنے کے لیے کافی تھی، پر کشش رحمان شاہ پر اس کا کچھ خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ کل جو سکندر نے حرکت کی تھی، اس کا غصہ تھا یا پھر سکندر کا اس کے ساتھ ہمیشہ روا رکھے جانے والا نرم رویہ، جو اس سے اونچی آواز میں بات کرتے وہ بھول گئی کہ سامنے موجود شخص کوئی عام انسان نہیں بلکہ لاہور کا ڈان تھا، جس سے اونچی آواز میں بات کرنا تو لوگ اس کے سامنے اونچا سانس لینے سے بھی ڈرتے تھے۔ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں یہاں کیسے آیا، یا پھر رو کر تمہاری نظر کمزور ہو گئی ہے؟ طنزیہ لہجے میں جتا کر بولتے اس نے پھر سگریٹ کا کش لگایا۔ سکندر کے الٹے جواب پر کشش نے سختی سے لب گونجے، دیکھیے، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا آپ مجھ پر یوں طنز کریں۔ سکندر کا اس کے رونے پر طنز کرنا کشش کو ایک آنکھ نہیں بایا تھا، اس لیے اسپاٹ لہجے میں سے ٹوک گئی۔ سکندر نے سرد نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ہاں بھائی، سارے حق تو تم نے اپنے سو کالڈ رشتے داروں کو بانٹ رکھے ہیں، جو تم پر طنز کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے رخسار پر چھپے تھپڑ کے نشان کو دیکھتے وہ تیکھے لہجے میں گویا ہوا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، وہ میرے اپنے ہیں، کمزور لہجے میں ہی صحیح، پر اس بار بھی وہ اپنی فیملی کا دفاع کر گئی۔ سکندر کو اپنے سامنے موجود لڑکی پر غصے سے زیادہ ترس آیا تھا، جو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ شجاع شاہ جیسے سیاستدان کسی کے نہیں ہوتے، ان کے لیے صرف اپنی اولاد ہی اہم ہوتی ہے، باقی کوئی جیے یا مرے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، وہی اپنے جنہوں نے تمہیں کبھی اپنا نہیں سمجھا۔ بہت ہی سادہ لفظوں میں اس نے حقیقت بیان کی تھی۔ سکندر کی یہ بات اس کے پہلے سے زخمی دل کو مزید لہولہان کرنے کا سبب بنی۔ بری آنکھوں میں پھر سے نمی چمکنے لگی۔ اس نے اس کے وجیح چہرے کی طرف دیکھا، جو بہت پرسکون طریقے سے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھا اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ گھنی مونچھوں تلے موجود نابی لبوں میں سگریٹ ابھی تک بھی دبا ہوا تھا۔ اس نے بمشکل ہی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ اس وقت کشش کی حالت ایسی نہیں تھی جو وہ اس سے مزید بحث کرتی، اس لیے اب جب بولی تو لہجے میں عاجزی رقم تھی۔ دیکھیے، میں آپ سے فضول بحث نہیں کرنا چاہتی، پہلے ہی آپ کی وجہ سے میری بہت بدنامی ہو چکی ہے، میں لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی، اس لیے آپ سے گزارش کرتی ہوں آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ وہ جس قدر دو ٹوک لہجے میں بولی تھی، سکندر کے لبوں پر
اتنی ہی گہری مسکراہٹ آئی جس کے ساتھ ہی اس کے بائیں گال میں گڑا بھی ابھر کر معدوم ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے لوگوں کی باتوں سے فرق پڑتا ہوگا؟ وہ صوفے سے اٹھ کر ابھی کے اس کے مقابل آتے بولا، جو قدمیں وہ مشکل اس کے کندھے تک بھی مکمل نہیں آتی تھی۔ کشش نے جھکی نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کو نہیں پتا لیکن مجھے فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ میں اپنی عزت پر مزید یہ کالک اور برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے اندر کا صبر اب جیسے جواب دے گیا۔ تبھی غم و غصے سے پھٹ پڑی، آنکھوں میں رکی نمی رخساروں پر بہہ نکلی۔ سکندر کی پیشانی پر بل ابھرے۔ تمہاری نظر میں میری محبت ایک کالک ہے؟ وہ جس قدر سرد لہجے میں بولا تھا، ایک پل کے لیے کشش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ وہ چاہ کر بھی جواب نہیں دے پائی۔ بولو، جواب دو ڈیمٹ! اس کا بازو تھام کر قریب کرتے وہ دبے دبے غصے سے دھاڑا۔ کشش کو اس کی سخت انگلیاں اپنی جلد میں اترتی محسوس ہوئیں۔ کالک نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کی کل کی حرکت نے مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بازو میں اٹھتے درد کو برداشت نہ کرتے وہ بھی غصے سے چیخ اٹھی۔ پہلے سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں مزید روانی آئی، جسے دیکھ سکندر کی آنکھوں میں موجود سرخی بڑھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جانتی بھی ہو کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں، ہو گیا ہے میرا دماغ خراب، اور اسے خراب کرنے والے آپ ہیں، اسی لہجے میں جواب دیتے وہ دو بدو چلائی۔ اس لڑکی کی باتیں اس کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھیں، پر دل میں موجود اس کی محبت اسے کچھ بھی سخت کہنے سے روک رہی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے آنسوؤں کو دیکھ وہ اس کے بازو پر موجود گرفت بھی ہلکی کر چکا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے جو کل کیا بہت بہادری کا کام تھا؟ اپنے بہتے ہوئے آنسو بے دردی سے رگڑتے وہ تنزیہ پوچھنے لگی۔ سکندر نے لب بھینچے۔ آپ کو پتہ ہے کل سے میرے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ آپ نے مجھے کسی کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میرے بڑے بابا، میرے بھائی، سب کی عزت پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، صرف اور صرف آپ کی کل کی حرکت کی وجہ سے۔ اس کے سینے پر غصے میں ہاتھ مارتے وہ مزید شدت سے رونے لگی، جو سکندر کے غصے میں مزید اضافے کا سبب بن رہا تھا۔ کل کی حرکت، کل کیا کیا میں نے؟ ہاں؟ اسے دونوں بازوؤں سے تھام سکندر نے جھنجھوڑ ڈالا تھا، جس پر کشش نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ بے وقوف لڑکی، صرف ہمارا نکاح اناؤنس کیا ہے، کوئی تمہارا ریپ نہیں کیا، جو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اس کی سانسوں کے قریب جس قدر غصے سے گرایا تھا، کشش کو ایک پل کے لیے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اور کن لوگوں کی عزت کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، جن کی اپنی کوئی عزت ہے ہی نہیں سوائے دکھاوے کے۔ وہ ابان شاہ جو طوائفوں کے ساتھ راتیں گزارتا پھرتا ہے، چھوٹا جس کی اپنی ہی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی، اور آخر میں بچہ کون؟ وہ تمہارے سو کالڈ بڑے بابا۔ اس جیسا سفاک دھوکے باز شخص شاید ہی دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہو۔ اس کی ایک ہی بار بار کی رٹ پر وہ جیسے خود پر سے اختیار ہوتے اسے حقیقت کا آئینہ دکھا گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے تو کشش کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ آپ اپنی غلطی چھپانے کے لیے میری فیملی پر یوں الزام نہیں لگا سکتے۔ میں جانتی ہوں انہیں بہت اچھے سے۔ اسے کہاں برداشت تھا کوئی اس کے بھائیوں اور بڑے بابا کے بارے میں کچھ غلط بولے، اس لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوری اعتماد لہجے میں اسے ٹوک گئی۔ سکندر استہزائیہ مسکرایا۔ تم کچھ نہیں جانتی اینجل، جس دن تم پر ان لوگوں کی حقیقت آشکار ہوگی، اس دن تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ میں اپنے بھائیوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور ساتھ آپ کو بھی، جو صرف خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے مجھے میری فیملی کے خلاف ورگلا رہے ہیں۔ کشش کی بات پر سکندر نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ یو نو واٹ، تم سے زیادہ بے وقوف لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔
جو ساری سچائی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ آپ مجھے بیوقوف نہیں بلا سکتے۔ خود کو بیوقوف بلائے جانے پر وہ غصے سے بولی۔ سکندر نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، جو اس کی ساری باتوں کے ایک طرف رکھ بیوقوف والی بات پر اس سے لڑنے کو تیار تھی۔ رویا رویا سے گلابی چہرہ جس پر اس کی بات سنتے خفگی سی چھائی تھی، سکندر کو اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا۔ لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے، اور وہ جو کسی سے ضرورت سے زیادہ ایک لفظ بولنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اس سے بحث پر آمادہ ہوا۔ بیوقوف کو بیوقوف نہیں تو کیا عقل مند بلاؤں؟ بے نیاز انداز میں کہتے جیب سے نئی سگریٹ نکال کر سلگائی، جس پر کشش جل بھنی ہی تو گئی۔ اچھا میں بیوقوف ہوں تو آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ خود بہت عقل مند ہے۔ اس کی بات کے جواب میں وہ بھی تنزیہ ہی بولی تھی۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں، دوسری طرف سے بھی پرسکون لہجے میں جواب آیا تھا۔ جھوٹ کہتے ہیں صرف آپ کا دل رکھنے کے لیے، آپ سے ڈرتے جو ہیں۔ اچھا تو تم نہیں ڈرتی؟ بے اختیاری سے اپنے قریب کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ دریافت کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی وحشت کو دیکھ ایک پل کے لیے تو کشش کا دل بھی سہم گیا۔ وہ لاکھ جھٹلائے پر اس بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ اسے سکندر سے حقیقت میں ڈر لگتا تھا، لیکن خود کو اس کے سامنے کمزور ظاہر نہیں کروانا چاہتی تھی، اس لیے حقیقت کے برعکس نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، کیونکہ آپ میرے اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ کشش کی بات پر وہ جیسے لاجواب ہوا۔ وہ چاہے خود اس چیز میں مانے یا نہ مانے، پر کہیں کوئی ذات تو تھی جو ان سب کی زندگیوں کو کنٹرول کر رہی تھی، جس نے سکندر جیسے شخص کے دل میں سامنے کھڑی لڑکی کی محبت ڈالی کہ وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی طرف راغب ہونے سے نہیں روک پایا۔ وہ جو کسی سے ہارنا پسند نہیں کرتا تھا، اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے ہار گیا، اس کی محبت میں نہ چاہتے ہوئے بھی جھک گیا۔ یہاں بات انسانوں کی ہو رہی ہے اینجل۔ سکندر کی بات پر وہ زخمی سا مسکرائی۔ اس زمین پر انسان بچے ہی کہاں ہیں؟ ہر بندہ تو یہاں خدا بن کر گھوم رہا ہے۔ اس کے لہجے کا درد جس کے لفظوں سے عیاں ہونے لگا۔ سکندر نے بے ساختہ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اپنے سامنے دوسرے شخص کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں، نہ کسی کی عزت کی پرواہ، نہ ہی دل کی۔ یہ بات کرتے ایک آنسو ٹوٹ کر گلابی رخسار پر بہہ نکلا۔ اینجل! اسے دوبارہ رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ سکندر نے نرم لہجے میں پکارتے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں پر حکومت صرف طاقتور کی ہی چلتی ہے، کمزور کو تو لوگ پل نہیں لگاتے اپنے قدموں تلے روندنے میں، اسپیشلی وہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ تلخی سے بولتے وہ ایک بار پھر مسکرائی، اور اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنا درد چھپا تھا، اس کا اندازہ اس کی آنکھوں سے بہتے مسلسل آنسوؤں سے لگایا جا سکتا تھا۔ اینجل، آپ کہتے ہو نا کہ میں بیوقوف ہوں، جسے حقیقت نظر نہیں آتی۔ سکندر نے کچھ کہنا چاہا جسے نظر انداز کر وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ تو ایسا نہیں ہے سکندر، مجھے سب نظر آتا ہے۔ جذبات کی روح میں بہتے وہ حال دل کھول کر بیان کرنے لگی، اس بات کی پرواہ کیے بنا کہ اسے سننے والا اس کے سامنے کون کھڑا ہے، جسے کچھ دیر پہلے تک وہ اپنی اس حالت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ سکندر بھی جیسے اس کی حالت سمجھ رہا تھا، تبھی خاموش بنا بنا ایک لفظ کہے اس کی باتیں سننے لگا۔ مجھے نظر آتی ہے وہ نفرت جو میرے بڑے بابا مجھ سے کرتے ہیں، ان کی وہ بیزاریت جو میرے سامنے آتے ہی ان کی آنکھوں میں چھا جاتی ہے، وہ حقارت جو مجھ سے بات کرتے وقت ان کے لہجے میں در آتی ہے۔ ان کے بچے جب مجھ سے پیار جتاتے ہیں تو ان کے اندر کی اکتاہٹ ان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں اندھی نہیں ہوں سکندر، سب نظر آتا ہے، لیکن پتہ ہے سب جاننے کے باوجود بھی کیوں انجان بن جاتی ہوں۔ نم لہجے میں بولتے ہوئے سوالیہ اس کی طرف دیکھنے لگی، جو گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا اس کے اندر چھپے درد کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میرے والدین کے جانے کے بعد وہ میرے واحد سہارا ہے۔ دنیا کی نظر میں میرے صاحباں، میرے وارث، میری اپنی کوئی پہچان ہو یا نہ ہو، دنیاوی دھوکے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، میرا خونی رشتہ۔ میری عزت ان کی عزت کے ساتھ جڑی ہے، اور آپ نے اسی عزت پر کل داغ لگا دیا۔ انتہائی افسوس سے کہتے نے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے بھلے ہی میرا ریپ نہ کیا ہو، پر بھری محفل میں دنیا کے سامنے مجھے بے لباس ضرور کر دیا۔
میرے کردار کی دھجیاں سریعام بکھیر دی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بولیے، ایسا کیوں کیا؟ اس کے کوٹ کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر جھنجھوڑتی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اس کے بازوؤں میں بکھرتی چلی گئی کہ اگر بروقت سکندر اسے سہارا نہ دیتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ زاروں کے تار روتے اس سے اس کی ہی شکایت لگانے لگی۔ سکندر کی گرفت اس کے گرد بے ساختہ مضبوط ہوئی۔ میں اب کس منہ سے دنیا کے سامنے جاؤں گی؟ مجھے تو موت بھی قبول نہیں کرتی۔ جن بچوں کے ماں باپ بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جانے کہ وہ زندہ رہ جاتے ہیں لوگوں کی حقارت بھری نظریں جھیلنے کے لیے، دوسروں کی ٹھوکروں پر پل کر بڑے ہونے کے لیے۔ کشش کی یہ باتیں سکندر کے زخموں کو بھی ہرا کرنے کا سبب بنی۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا اسے؟ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک کا سفر، وہ لوگوں کے طنز، وہ ان کی نظروں میں موجود اپنے لیے حقارت، وہ خود کے لیے بولے جانا والا لفظ ناجائز۔ کشش کا درد اسے اپنے دل سے اٹھتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی جلتی ہوئی آنکھیں بند کی، ساتھ ہی کشش کے گرد گرفت مزید سخت کی۔ کاش میں بھی اپنے والدین کے ساتھ مر جاتی تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ۔ ہے اینجل، ڈونٹ۔ کشش کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اسے خود سے الگ کرتا سختی سے ٹوک گیا۔ کشش نے نم آنکھوں میں شکوہ لے کر اس کی طرف دیکھا، جس نے نفی میں سر ہلاتے اس کی آنکھوں پر پیار کیا۔ اپنے بارے میں ایک غلط لفظ نہیں۔ سکندر کے لہجے میں سختی کے ساتھ نرمی دونوں بروقت قائم تھی، جس پر کشش نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ سکندر نے اس کے رخساروں پر بہتے آنسو اپنے پوروں سے صاف کیے۔ اس کی مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ انار ہوئی ناک کو چھوا۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ اس کے چہرے کے گرد جھولتی لٹوں کو بہت پیار سے سنوارتے اس کی سانسوں کے بہت قریب وہ بہت محبت سے بولنا شروع ہوا، جس کے لبوں سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سرور بن رگوں میں اترتے کشش کے کانوں میں رس گھولنے لگا۔ تم سکندر کی زندگی ہو، اس کے جینے کی وجہ، میری محبت، میرا جنون۔ اس کے بائیں گال کو سہلاتے جہاں شجاع شاہ کی انگلیوں کے نشان چھپے تھے، وہ اس کے درد کو مٹانے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا۔ تم سے سانسیں جڑی ہیں اینجل، میری جان، میرا ننھا فرشتہ، جو میری اندھیری زندگی میں روشنی کی کرن بن کے آیا۔ تمہارے بغیر اب زندگی کا تصور بھی سکندر کے لیے سہانے روح ہے۔ اس کی ٹھوڑی کو محبت سے چوم وہ اس کی پیشانی پر پیار کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جو اب بھی بھیگی بے یقین نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے آج سے پہلے خود کو کبھی اتنا بے بس نہیں پایا تھا جتنا کہ آج۔ یقین کرو اینجل، میری محبت فریب نہیں، کوئی دھوکہ نہیں۔ تم سکندر کی عزت ہو، جو اسے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہاری کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ صرف ایک بار اعتبار کر کے تو دیکھو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ جس پر یقین لہجے میں بولا تھا، کشش کا دل بے ساختہ اس پر یقین لے آنے کو کیا۔ سکندر ہلکا سا مسکرایا، شاید اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگوں سے وہ اس کے دل کا حال جان گیا تھا۔ سرگوشی نما لہجے میں بول وہ اپنی آنکھیں بند کرتا اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ کشش جو بنا پلکیں جھپکائے اسے تکنے میں مصروف تھی، اس کی نظر سکندر کی بند آنکھوں سے ہوتی گنی مونچھوں تلے لبوں، موجود انابی لبوں پر آ کے رکی۔ وہ اس وقت اندر سے جس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، اسے ایسے ہی کسی جذباتی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس کے ایموشنز جو فی الحال اس کے کنٹرول سے باہر تھے، دل جو ہمک ہمک کر سکندر کی باتوں پر ایمان لے آنے کو کہہ رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ کیا کرنے جا رہی ہے، بس فی الحال چند لمحے وہ اس دنیا کو بھول جانا چاہتی تھی، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ دماغ میں چلتی تمام سوچوں کو جھٹک دل کی آواز پر لبیک کہتی اس نے بنا سوچے سمجھے اپنے مخملی لب سکندر کے انابی لبوں سے جوڑ دیے۔ وہ جو اس کے جواب کے انتظار میں تھا، اپنے لبوں پر رینگتے اس کے میٹھے لمس کو محسوس کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جو اس کے لبوں کو چومنے میں مصروف اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔
कशिश के इस अमल से सिकंदर के होठों पर हसीन मुस्कुराहट खिली। साथ इसके दोनों बाजू थाम कर अपनी गर्दन में बांधते, खुद इसके मरमरी कमर अपनी गिरफ्त में जकड़ते इसे ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाया, क्योंकि अपने होठों तक पहुंचने में इसे दरपेश आने वाली दिक्कत महसूस कर चुका था। तभी इसे अपने मुकाबिल करते, खुद भी इसके लम्स में साथ देते वो मदहोश होने लगा। कशिश ने एक हाथ से इसकी गर्दन को थामते दूसरा इसके घने बालों में उलझाया और बहुत नरमी से सहलाते इसके लम्स का खैर मुकद्दम करने लगी, जो हर गुजरते लम्हे के साथ अपनी शिद्दतों को बढ़ाते इस पर इसी की सांसें तंग करने लगा था। पर शायद आज कशिश को इस बात का एहसास नहीं था। इसके होशो हवास कायम ही कब थे। फ़िलहाल सिकंदर की ये गुर्बत इसके जलते हुए दिल पर इस ठंडी पहाड़ की तरह थी, जो इसके दिल के साथ ज़ख्मी हुई रूह को भी राहत पहुंचाने का सबब बन रही थी। तभी सिकंदर के लम्स का मुकाबला करते बिल्कुल इसी के अंदाज में होंठों को चूम रही थी। सिकंदर अगर इसके वलाई लब को छोड़ निचले को अपनी गिरफ्त में जकड़ता तो वो इसके निचले लब को छोड़ ऊपर वाले पर दांतों की गिरफ्त करती और ये चीज़ सुरूर बनकर सिकंदर की रगों में उतरती, इसकी मदहोशी को बढ़ा रही थी। इसके उभरते हुए जज्बात अब खुमार की हद पार करते, जिन्होंने आतिश की तरफ बढ़ रहे थे। एक ऐसी आग जो सिकंदर के जज्बात की तर्जुमानी करती, कशिश के वजूद को सुलगाने के दर पर थी, जिसका सिकंदर के लम्स का मुकाबला करने के चक्कर में न सिर्फ तनफ़ुस बिगड़ चुका था, बल्कि दिल भी किसी ढोल की मानंद बजते इसके सीने से बाहर निकलने की तकद्दो में पागल हो रहा था, जिसकी धक धक सिकंदर को अपने सीने पर साफ महसूस हो रही थी। कशिश तो नहीं, अलबत्ता सिकंदर को इसकी हालत पर ज़रूर रहम आ गया था। इसलिए अपने लम्स की शिद्दत को कम करते वो बिना इससे अलग हुए इसकी बिखरी सांसों को अपनी सांसों से संवारता इसे यूं ही बाहों में उठाए बेड की तरफ बढ़ा और बहुत नरमी से इसे बेड पर मुंतकिल करते इसकी सांसों को रिहाई दी। कशिश ने गहरा सांस भरती इसकी गुर्बत में खुमार से सुर्ख हुई आंखों को खोला। सिकंदर हल्का सा मुस्कुराया। कशिश ने मुसम्मराइज करती निगाहों से खुद पर झुके इस वजाहत के शाहकार को देखा। ये शख्स किस कदर हसीन था, खासकर जब वो मुस्कुराता। इसकी बाएं गाल में ज़ाहिर होने वाला गड़ा कशिश का दिल बेसाख्ता ज़ोरों से धड़का। बेखुदी में हाथ बढ़ाते इसने सिकंदर के गाल को पोरों से छुआ, शायद अपने तई इस घड़े की खूबसूरती को महसूस करने की कोशिश की, जिसे सिकंदर भी समझ गया। इसके लबों पर मौजूद मुस्कुराहट गहरी हुई, जिसके साथ ही इस घड़े की गहराई मज़ीद उजागर हुई। कशिश के दिल ने एक बीट मिस की, लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई। वो इसके डिम्पल को बेखुदी में बार बार छू रही थी। इसका दिल शिद्दत से इस घड़े को अपने लबों से महसूस करने का चाहा और इसने ऐसा किया भी। बहुत नरमी से अपने लबों से छूते हुए पीछे हटी और फिर हाथ से छूने लगी। इसने क्या क्या किया इसका अंदाज़ा इसे फ़िलहाल बिल्कुल नहीं था, लेकिन सिकंदर के लिए ये पल, ये लम्हा बहुत ख़ास बन गया था। इसकी मोहब्बत, इसकी एंजल आज इसकी बाहों में मौजूद खुद से इसकी तरफ पेशकदमी कर रही थी। ये बात इसके लिए बात ज़रूर थी। कशिश के पोर जैसे ही इसके गाल से फिसल कर लबों तक आए, वैसे ही सिकंदर ने इसका हाथ थाम इन पोरों को अपने लबों से छुआ। फरिश्ते, तुम सुकून हो। इसकी कलाई पर नरमी से लब रखते हुए जज्बात से पुर लहजे में कहता इसकी सांसों के करीब हुआ। कशिश ने इन लाइट गोल्डन आंखों में देखा, जिनमें इस वक्त जज्बात का एक तूफान बरपा था। इससे पहले सिकंदर दोबारा इसके लबों को अपनी गिरफ्त में जकड़ता, वो एकदम शर्माकर अपना रुख बदलती, गहरे गहरे सांस भरते, हर लम्हे के साथ बढ़ती अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश में बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ गई। सिकंदर ने मुस्कुराकर गहरी निगाहों से इसकी पुश्त को देखा, जो इसके इतना करीब आकर अब इम्तिहान लेने पर तुली थी। एंजल, अब फरार नामुमकिन है। इसकी पुश्त पर झुकते, कान के करीब गंभीर सरगोशी करता, कमर पर बिखरे बालों को साइड कर वो इसकी पहनी हुई फ्राक की जिप एक झटके में नीचे की तरफ सिरका गया।
सिकंदर की इस अमर पर कशिश की सांसें थमी, जबकि भूरी आंखें हैरत से बड़ी होती पूरी तरह फैल गईं। इसने तड़प कर रुख बदलना चाहा, लेकिन इससे पहले ही सिकंदर ने अपने भारी वजूद का वजन इस पर डालते इसे मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया। सिकंदर। कशिश के लबों से इसका नाम भी मुश्किल ही अदा हुआ। जिसे अनसुना करता वो इसकी अतभरना कमर पर झुका, इसे अपने पोरों से छूने लगा। तुम जानती हो एंजल, कभी कभी मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि तुम्हारे वजूद का कौन सा हिस्सा ज़्यादा दिलकश है। तुम्हारा मासूम चेहरा जिसने मेरा चैन करार सब कुछ लौट लिया, ये तुम्हारी गहरी झील जैसी आंखें जिसकी लहरों में हमेशा डूब जाने का दिल करता चाहता है, तुम्हारे नरम मखमली होंठ जिनके लम्स की तशनगी मुझे 24 घंटे सताती है, या फिर तुम्हारी सुराहीदार गर्दन से नीचे का वो सिकंदर प्लेस। कशिश के लिए इससे आगे एक लफ्ज़ सुन पाना जैसे मुहाल था। एक तो कमर पर रेंगती इसकी खुरदरी उंगलियों के लम्स ने वैसे जान आदि कर दी थी। इस पर तजाद सिकंदर की गंभीर सरगोशियाँ इसके कानों से धुआं निकालने के लिए काफ़ी थी। वो इसकी अधूरी बात का मतलब अच्छे से जानती थी। इसी निकाह वाली रात भूली तो बिल्कुल भी नहीं थी। तभी इल्तिजाहिया लहजे में आगे कुछ कहने से रोक गई, जबकि इसकी हालत समझते सिकंदर के लबों पर मौजूद मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। गोल्डन आंखों की चमक बढ़ी और वो शरारत पर आमादा होता इसे छेड़ने की गर्ज से आगे बोलने लगा। यकीन करो एंजल, मैं झूठ बिल्कुल नहीं कह रहा। मेरे लिए वो दुनिया का सबसे हसीन नज़ारा था। कभी सोचा ना था इससे खूबसूरत भी कुछ देखने को मिलेगा। पर यकीन करो, तुम मेरी सोच को हर बार गलत साबित कर देती हो। तुम सिर्फ आगे से नहीं बल्कि पीछे से भी इतनी ही खूबसूरत हो। इसकी पिछली गर्दन को हल्का सा लबों से छूते तो जिस अंदाज में बोला था, कशिश को ना चाहते हुए भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वो अपना निचला लब दांतों तले दबाते इसके लम्स की तप्श को महसूस करने लगी, जो अपने लबों को आज़ाद छोड़ इसकी पुश्त पर बेदरेक बोसों की बरसात कर रहा था। कशिश की सांसें बढ़ने लगी सिकंदर की गुर्बत की आग में। इसका दूधिया बदन तपकर कंदहार की तरह सुर्ख होने लगा। पूरा वजूद चंद लम्हों में जैसे पसीने से शराबूर हो गया। सिकंदर प्लीज़। कशिश के लिए जब इसके लम्स को बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ तो इसने सिसक कर एक बार फिर पुकारा। इसकी इल्तिजा को सुनते वो एकदम करवट बदल कर इसका रुख बदलते इसे अपने सीने पर खींच गया। कशिश के खुले बालों ने दोनों की तरफ बिखर कर घेरा सा बनाया। इन धनक के सुनहरे रंगों के साए में सिकंदर ने कशिश को अपने करीब कर इसकी गर्दन में गहरा सांस लेते इसकी बदन की महकती खुशबू को अपनी सांसों में बसाया। तुम्हारे बदन के सिर्फ नज़ारे ही नहीं बल्कि खुशबू भी दिल फरेब है, जो पल में किसी को भी अपना असीर कर सकती है। सिकंदर की सरगोशी पर इसने घनी पलकों की झिलमिल उठाते इसके चेहरे की तरफ देखा, जिसकी निगाहें इसकी ढलकी हुई फ्राक के गले से जाहिर होती रहनाइयों पर टिकी थी। कशिश ने थड़पटाते हुए इसे एक हाथ से ठीक करना चाहा, जब सिकंदर ने इसका वही हाथ थामते पुश्त पर बांधते इसे मज़ीद अपने करीब किया, जिसकी वजह से इसकी ढलकी हुई फ्राक कंधे से मज़ीद नीचे की तरफ सिरक आई। छुपाने का फ़ायदा नहीं है एंजल, मैं पहले भी देख चुका हूँ। दूधिया सफ़ेद कंधे पर टिकी काले मोती की स्ट्रिप्स में उंगलियाँ उलझाते हुए शरारत से कहता इसे नज़रें चुराने पर मजबूर कर गया। शर्मो हया की ज़्यादती से इसका चेहरा खतरनाक हद तक सुर्ख हुआ, जैसे सारे बदन का खून चेहरे पर सिमट आया हो, जबकि इसके चेहरे पर फैलते हया के रंगों को देख वो मुसम्मराइज हुआ। तुम बहुत खूबसूरत हो एंजल, तुम्हारी हर अदा दिल फरेब है। एक ट्रांस की कैफियत में बोलते हुए कशिश को नजरें उठाने पर मजबूर कर गया। सिकंदर की आंखों में नजर आती दीवानगी, इसका जुनून, वो चंद लम्हे भी इन आंखों की बरफ्तगी नहीं झेल पाई।
कशिश ने जैसे ही शर्मा कर पलकें गिराईं वैसे ही सिकंदर ने इसे खुद पर झुकाते इसके लबों को दस्तरस में लिया और बहुत नरमी से इन पकड़ियों की मिठास को महसूस करते अपनी तशनगी मिटाने लगा, जो हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ती ही जा रही थी। इसके लम्ह की नरमी में मदहोश होते आंखें तो कशिश भी बंद कर चुकी थी। न जाने कितने लम्हे, कितने पल वो इसे यूं ही सीने से लगाए इसके लबों का जाम पीता रहा, पर प्यास थी कि कम होके नहीं दे रही थी। एंड जब इसे लगा कि कशिश को अब सांस नहीं आ रही तो इसके निचले लब को चूम सांसों की रिहाई देता इसकी ठोड़ी पर आया और वहाँ हल्का सा दबाव देते गर्दन की तरफ झुकाया। सिकंदर ने जैसे ही इसकी शारक पर लब जमाते हल्का सा दांतों का दबाव दिया, वहीं कशिश ने सिसक कर अपनी बंद आंखों को खोला और आंखों के खुलते ही जो पहली चीज़ इसे नजर आई वो इसे इस मदहोशी की दुनिया से एकदम हकीकत में वापस खींच लाई। इसने नज़रें झुकाकर गर्दन में झुके सिकंदर की तरफ देखा, फिर सामने ही साइड टेबल पर सजी महरमा और इसकी तस्वीर की तरफ। महरू, वो ये सब क्या कर रही थी? दिमाग ने जैसे एकदम सरजनिश की। नहीं, इसने बेसाख्ता नफ़ी में सर हिलाते सिकंदर के कंधों पर दबाव देते पीछे होना चाहा, पर इसकी गिरफ्त मजबूत होने की वजह से कामयाब ना हो सकी। सिकंदर, प्लीज़ छोड़िए, तेज़ लहजे में बोल इसने एकदम ज़बरदस्त मज़ामत शुरू की। वो जो इसके वजूद की नरमाहटों में खोया मदहोश हो चुका था, इसके एकदम वियर्ड रिएक्शन पर होश में आया। एंजल, इसने नरमी से पुकारते इसे अपनी तरफ मतवज्जा किया, जिसकी आंखों से दोबारा आंसू बहने को तैयार थे। सिकंदर परेशान हुआ। हे फरिश्ते, क्या हुआ? इसे यूं ही अपने सीने से टिकाए वो उठकर बैठा। सिकंदर, वो महरूनम लहजे में बोलते इसने महरमा का नाम लिया, जिसे सुन सिकंदर की पेशानी पर नागवारियत के बल पड़े। आखिर इसे कहाँ मंजूर था कि इसकी एंजल इन फजूल लोगों की वजह से आंसू बहाए। सिकंदर, मेरी महरू मुश्किल में है, पता नहीं कहाँ गुम हो गई, प्लीज़ इसे ढूंढना है। इसे एकदम याद आया कि पिछली बार भी महरमा को सिकंदर ही ढूंढ कर लाया था, तो हो सकता था इस बार भी वो मदद कर दे। इसलिए आंखों में आंसू लिए नम लहजे में दरख्वास्त करने लगी, एंजल, तुम फिर इस लड़की के लिए आंसू बहा रही हो जिसके बाप ने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया? सिकंदर की बात पर कशिश ने नफ़े में सर हिलाया। सिकंदर, बड़े पापा ने जो भी किया इसके लिए महरू कसूरवार नहीं, वो तो बहुत मासूम है। इसने जैसे महरमा की तरफ से इसका दिल साफ करना चाहा, फिर भी है तो वो इस शख्स की बेटी और इसके भाई भी तो हैं, तो फिर मैं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? सिकंदर मज़ीद कुछ कहता है इससे पहले ही वो इसकी आंखों में देखते दो टोक पूछने लगी, जिस पर सिकंदर ने अपने लव बिंचे। शायद वो इस वक्त इसकी इस बात का मतलब समझ गया था, तभी इसे तेज़ नज़रों से घूरने लगा। प्लीज़, इसकी गर्दन में बाजू बांधकर इसके बाएं गाल को चूमते कशिश ने जैसे इसे मनाना चाहा। सिकंदर ने इसकी हरकत पर बिना कोई तासुर दिए स्पॉट नज़रों से देखा, जो बहुत ही मासूम शक्ल बनाए नामुम्मीद वही नज़रों से इसकी तरफ देख रही थी। फिर यकदम इसके बालों से थाम कर अपने करीब करते इतनी शिद्दत से इसके लबों पर झुका कि कशिश को अपनी सांसें सीने में अटकती हुई महसूस हुई। आंखों में रुकी नमी इसकी बेरहमी पर टूट कर रुखसारों पर बिखरी, लेकिन इसने सिकंदर को रोकने या झटकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इतना तो वो इसे जान ही चुकी थी कि सिकंदर को इसका झटकना नहीं पसंद। इस पर वो गुस्से और इस वक्त तो वो इसका गुस्सा होना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसे फ़िलहाल महरू को ढूंढने के लिए इसकी ज़रूरत थी, इसलिए चुपचाप इसकी मनमानी बर्दाश्त करने लगी। वो अपनी मर्ज़ी से ही अपना गुस्सा इसके नरम लबों पर निकालती इन्हें अच्छा खासा ज़ख्मी करने के बाद पीछे हटा। इन लबों पर सिर्फ सिकंदर का नाम होना चाहिए एंजल, और आइंदा खबरदार अगर तुमने किसी भी फजूल इंसान के लिए आंसू बहाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके ज़ख्मी लबों को बेदर्दी से रगड़ते इसे वार्निंग देने लगा। कशिश ने लबों से उठते दर्द पर सिसकते पलकें उठाकर इसकी आंखों में देखा। अलबत्ता लबों से कुछ कहा नहीं, पर इसकी खामोश इल्तिजा सिकंदर तक ज़रूर पहुंच चुकी थी। ये आखिरी बार है जो तुम्हारे लिए इन फजूल लोगों की मदद कर रहा हूँ। इसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि इनके साथ अच्छा सलूक करूँ। सिकंदर की बात पर कशिश ने शिकायती नज़रों से देखा। एंजल, ऐसे देखना बंद करो।
اور اپنا مائنڈ سیٹ کر لو. اس سارے ڈرامے کے کور ہوتے ہی تمہیں میرے ساتھ میری دنیا میں چلنا ہوگا ہمیشہ کے لیے. لیکن میں آپ کوئی بھی ایکسکیوز نہیں سننا چاہتا. بس کشش کے کوئی بھی اعتراض اٹھانے سے پہلے وہ دو ٹوک لہجے میں اسے ٹوک گیا. کشش کا منہ بنا. سکندر مسکرایا. ویسے مجھے تمہارا آج کا انداز پسند آیا. آگے بھی میں تم سے ایسے ہی رسپانس کی امید رکھوں گا. گمبھیر لہجے میں بول کر اس کے لبوں کو ایک بار پھر نرمی سے چومتے, اسے کمر سے تھام کر قریب کرتے, اس کے دل کے مقام پر لب رکھتے, اس کی آنکھوں میں دیکھتے. سکندر نے اس کی کھلی ہوئی زپ بند کی. کشش کو بے ساختہ اپنا انجام دیا ہوا عمل یاد آیا. اس کے گلابی گالوں پر گلال بکھرا. سکندر نے ان گالوں کو نرمی سے چھوا. بہت جلد آؤں گا اپنی اینجل کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے, انتظار کرنا. نرم لہجے میں بول کر سکندر نے اس کی ٹھوڑی کو چھوا. پھر اس کے من موہنے چہرے کو نگاہوں میں سماتے بہت پیار کے ساتھ اپنی گود سے بیڈ پر منتقل کرتا, ایک آخری نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کمرے سے نکلتا چلا گیا, جس کے ساتھ اس کے بندوں کی بھی دوڑیں لگی تھیں, جبکہ پیچھے وہ اس کی چوڑی پشت کو نظروں سے اوجھل ہو جانے تک دیکھتی رہی. دوبارہ سائڈ ٹیبل پر مہرماں کی تصویر کی طرف پلٹی. مہرو, اللہ پاک میری مہرو کو صحیح سلامت واپس لوٹا دیں پلیز. مہرو کی حفاظت کے ساتھ اس کے دل سے پہلی بار سکندر کی کامیاب ہو کر واپس لوٹ آنے کی بھی دعا نکلی تھی. جو قبول ہوئی تھی یا نہیں یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا. پڑھ لیا ایپیسوڈ؟ کیسی لگی ہے بھائی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا, اور ساتھ میں سب نے اپنا اپنا فیوریٹ سین بھی شیئر کرنا ہے. ابھی گیپ کی وجہ سے ویوز بہت کم ہے, لیکن اگر انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہا تو ایک دن اس چینل کی ریٹنگ بھی ٹاپ پر جائے گی. بس اب آپ نے اپنی رائٹر کو سپورٹ کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کر اور ویڈیو کو لائک شیئر کر کے. 1000 ویوز کے حساب سے لائکس اور کمنٹس کا ٹارگیٹ دے رہی ہوں. صرف 300 لائکس اور 100 کمنٹس, جو آپ نے ہر حال میں پورا کرنا ہے. جتنا اچھا آپ کا رسپانس ہوگا اتنی جلدی ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. اور ہاں, مہربان کے بارے میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا, کیونکہ میرے ارادے اس کے معاملے میں بالکل بھی نیک نہیں ہے. اللہ حافظ.